السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے بیان کیا تھا کہ روزوں اور رمضان کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا ہے، اور اس حوالے سے میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات پیش کیے تھے کہ اس کے حصول کے لیے کیا طریق ہیں اور ہمیں کس طرح اختیار کرنا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے مختلف جگہوں پر اس کی مزید تفصیلات بیان فرمائی ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت راسخ ہو جائے اور ہمارے ہر عمل اور خلق سے اس کا اظہار ہونے لگے، کیونکہ اگر تقویٰ نہیں تو کسی بھی قسم کی نیکی جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو نہیں ہو سکتی. عارضی اور وقتی نیکیاں ہر انسان کسی وقتی جوش اور وجہ سے کر لیتا ہے، لیکن اس میں باقاعدگی تبھی آتی ہے جب حقیقی تقویٰ ہو. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ انسان کے متقی ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ وہ عبادت کرنے والا ہو یا صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہا ہو، بلکہ متقی وہ ہے جس کا اخلاقی معیار بھی اعلیٰ ہو. یہ آپ نے بیان فرمایا، اور وہ اپنے اخلاق سے دوسروں پر اپنی نیکی اور تقویٰ کا اثر قائم کرے. چنانچہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اخلاق انسان کے صالح ہونے کی نشانی ہے. پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی تعلیم کی خوبصورتی ہمیشہ ظاہر کی جائے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جب تقویٰ پر چلتے ہوئے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے. آپ فرماتے ہیں کہ
تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں۔ عجب، خود پسندی، مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق کا اظہار کرتا ہے اس کے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع باللتی ہے احسن، فرمایا ایک تو یہ برائیوں سے بچنا یہ تقویٰ ہے، اچھے اخلاق کا اظہار کرنا یہ تقویٰ ہے، جس سے دشمن بھی دوست ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب خیال کرو کہ یہ ہدایت کیا تعلیم دیتی ہے۔ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ اگر مخالف گالی بھی دے تو اس کا جواب گالی سے نہ دیا جائے بلکہ اس پر صبر کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مخالف تمہاری فضیلت کا قائل ہو کر خود ہی نادم اور شرمندہ ہوگا، اور یہ سزا اس سزا سے بہت بڑھ کر ہوگی جو انتقامی طور پر تم اس کو دے سکتے ہو۔ فرماتے ہیں یوں تو ایک ذرا سا آدمی اقدام قتل تک نوبت پہنچا سکتا ہے، لیکن انسانیت کا تقاضا اور تقویٰ کا منشا یہ نہیں ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا جوہر ہے کہ موذی سے انسان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، موذی سے موذی انسان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کسی نے کیا اچھا کہا ہے فارسی میں کہ لطف کن لطف کے بیگانے شبد ہلکا بگوش، کہ مہربانی سے پیش آؤ تو بیگانے بھی تمہارے ہلکے احباب میں شامل ہو جائیں گے۔ بس یہ وہ اصولی بات ہے جو ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اپنے ہر عمل کو تقویٰ کے تابع کرتے ہوئے اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہو۔ پھر اس بات کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہ اخلاق سے کیا مراد ہے اور ان کا مقصد کیا ہو، جو اچھے اخلاق کا مظاہرہ اس کا مقصد کیا ہو۔ اور ہمارے سامنے ان اخلاق کا نمونہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اول اخلاق جو انسان کو انسان بناتا ہے، اخلاق سے کوئی صرف نرمی کرنا ہی مراد نہ لے لے۔ جو اخلاق انسان کو انسان بناتے ہیں ان سے صرف اتنی مراد نہیں ہے کہ تم دوسروں سے نرمی سے پیش آؤ۔ فرمایا کہ خلق اور خلق دو لفظ ہیں جو بالمقابل معنوں پر دلالت کرتے ہیں۔ خلق ظاہری پیدائش کا نام ہے، جیسے کان، ناک، یہاں تک کہ بال وغیرہ بھی سب خلق میں شامل ہیں، اور خلق باطنی پیدائش کا نام ہے۔ ایسا ہی باطنی قوا جو انسان اور غیر انسان میں مابعل امتیاز ہیں وہ سب خلق میں داخل ہیں، یہاں تک کہ عقل، فکر وغیرہ تمام قوتیں خلق ہی میں داخل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خلق سے انسان اپنی انسانیت کو درست کرتا ہے۔ اگر انسانوں کے فرائض نہ ہوں تو فرض کرنا پڑے گا، اگر انسانوں کے جو فرائض ہیں وہ ادا نہ کرتا ہو یا مقرر نہ ہو تو پھر فرض کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ یہ آدمی ہے، گدھا ہے یا کیا ہے۔ جب خلق میں فرق آ جائے تو صورت ہی رہتی ہے۔ اگر خلق اچھا نہیں، اگر فرق نہیں ہے انسان بننے کے لیے تو اعلیٰ اخلاق ضروری ہیں۔ اگر ان میں فرق آ جاتا ہے تو پھر ظاہری صورت انسان کی رہ جاتی ہے اور جو اصل انسانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مثلاً عقل ماری جاوے تو مجنون کہلاتا ہے، صرف ظاہری صورت سے ہی انسان کہلاتا ہے۔ انسان ظاہری صورت سے کہلاتا ہے کوئی پاگل ہو، لیکن اس کی عقل بالکل نہیں ہے۔ جو انسانوں میں عقل ہوتی ہے اس سے واری ہو جاتا ہے۔
پس اخلاق سے مراد خدا تعالیٰ کی رضا جوئی، اور وہ رضا جوئی کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مجسم نظر آتا ہے۔ اخلاق وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، آپ کے ہر پہلو سے۔ رضا جوئی کا حصول ہے، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اخلاق سے مراد خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کا حصول ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے موافق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ یہ اخلاق بطور بنیاد کے ہیں، اگر وہ متزلزل رہے تو اس پر عمارت نہیں بنا سکتے۔ اخلاق ایک اینٹ پر دوسری اینٹ کا رکھنا ہے، اور اگر ایک اینٹ ٹیڑھی ہو جائے تو ساری دیوار ٹیڑھی ہو رہتی ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، خشت اول چوں نہت میں مار کچ تاثریا میرو دیوار کچ۔ اگر معمار پہلے اینٹ ہی ٹیڑھی لگا دے تو اس سے بننے والی دیواریں جو ہیں وہ آسمان تک پھر ٹیڑھی جائیں گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں ان باتوں کو نہایت توجہ سے سننا چاہیے۔ اکثر آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے اور غور سے مطالعہ کیا ہے کہ بعض سخاوت تو کرتے ہیں، بڑے سخی ہیں، لوگوں کو دیتے بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی غصہ ور اور زود رنج بھی ہوتے ہیں، غصے میں فوراً آ جاتے ہیں۔ بعض حلیم تو ہیں لیکن بخیل ہیں، بڑے حلیم ہیں، نرم مزاج ہیں لیکن کنجوس ہیں۔ بعض غضب اور طیش کی حالت میں ڈنڈے مار مار کر گھائل کر دیتے ہیں، مگر تواضع اور انکسار نام کو نہیں۔ بعض کو دیکھا ہے کہ تواضع اور انکسار تو ان میں پرلے درجے کا ہے، مگر شجاعت بالکل نہیں ہے۔ یا تو غصے میں آ گئے تو انکساری اور تو عاجزی کوئی نہیں۔ اگر انکساری اور عاجزی دکھائیں گے تو پھر جہاں بہادری کی ضرورت ہے وہ خلق ان میں ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم، اور زندگی کے ہر میدان میں آپ نے اپنے خلق کے وہ نمونے قائم کر دیے جو اپنی مثال آپ ہیں، اور جس پر اپنی طاقت اور بساط کے مطابق چلنا ہر مومن کا فرض ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ایک وقت ہے کہ آپ فصاحت بیانی سے ایک گروہ کو تصویر کی صورت میں حیران کر دیتے ہیں۔ ایسی تقریر اور ایسی فصاحت بیانی ہے کہ بڑا مجمع جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ تیر و تلوار کے میدان میں بڑھ کر شجاعت دکھاتے ہیں، سخاوت پر آتے ہیں تو سونے کا پہاڑ بخشتے ہیں، حلم میں اپنی شان دکھاتے ہیں تو واجب القتل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر اور کامل نمونہ ہے جو خدا تعالیٰ نے دکھا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایک بڑے عظیم الشان درخت کی ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر انسان اس کے ہر جز سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے۔ اس کا پھل، اس کا پھول، اس کی چھال، اس کے پتے، غرضی کہ ہر چیز مفید ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید آپ کے خلق کے بارے میں کہ لڑائی میں سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ آپ بڑے خطرناک مقام میں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس اس قدر بھیڑ بکریاں تھیں کہ کیسر و کسریٰ کے پاس بھی نہ ہوں، آپ نے وہ سب ایک سائل کو بخش دیں۔
ایک خلق کا یہ اظہار ہے۔ اب اگر پاس نہ ہوتا تو کیا بخشتے؟ پھر ایک اور رنگ ہے، اگر حکومت کا رنگ نہ ہوتا تو یہ کیوں کر ثابت ہوتا کہ آپ واجب القتل کفار کو باوجود مقدرت انتقام کے بخش سکتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، طاقت ہے، اس کے باوجود بخش دیا۔ جنہوں نے صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان عورتوں کو سخت سے سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی تھیں، جب وہ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تمہیں آج بخش دیا۔ اگر ایسا موقع نہ ملتا تو ایسے اخلاق فاضلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں کر ظاہر ہوتے؟ آپ فرماتے ہیں کوئی ایسا خلق بتلاؤ جو آپ میں نہ ہو، اور پھر بدرجہ غایت کامل طور پر نہ ہو۔ بس یہ وہ کامل نمونے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رسول کے اسوے کی تم بھی حد الوسع اپنی طاقت اور اپنی استطاعتوں کے مطابق پیروی کرو۔ اس اسوے کی پیروی کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی، ایک جد و جہد کرنی ہوگی۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اس اسوے پر ہم کس طرح چل سکتے ہیں، یہ کافی نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا وہ اسوہ ہے جو بڑا اعلیٰ نمونے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تم نے پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنانے کا حکم دیا ہے تو پھر اس کے لیے کوشش اور مجاہدے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس بارے میں بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان مجاہدہ نہ کرے گا، دعا سے کام نہ لے گا، وہ غمرہ جو دل پر پڑ جاتا ہے دور نہیں ہو سکتا۔ وہ سختی اور تاریکی اور روک جو پیدا ہو گئی ہے دل میں، وہ دور نہیں ہو سکتی جب تک مجاہدہ نہ کرو، جب تک دعا نہ کرو۔ پھر اس کے ساتھ ہی کوشش اور دعا دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی خدا تعالیٰ ہر قسم کی آفت اور بلا کو جو قوم پر آتی ہے دور نہیں کرتا ہے جب تک خود قوم اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے، ہمت نہ کرے، شجاعت سے کام نہ لے، تو کیوں کر تبدیلی ہو۔ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک لا تبدیل سنت ہے، جیسے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ بس ہماری جماعت ہو یا کوئی ہو، وہ تبدیل اخلاق اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب مجاہدہ اور دعا سے کام لے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ انسان کے اخلاق جتنے بھی گرے ہوئے ہوں، اگر اصلاح کرنا چاہے تو اصلاح ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی فرمایا کہ اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے اس بارے میں حکماء کے نظریات کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حکماء کے تبدیل اخلاق پر دو مذہب ہیں، ایک تو وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ انسان تبدیل اخلاق پر قادر ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ وہ قادر نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسل اور سستی نہ ہو اور ہاتھ پیر ہلاوے تو تبدیل ہو سکتے ہیں۔ سستی نہ دکھاؤ، مجاہدہ کرو تو اخلاق بہتر ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے اس مقام پر ایک حکایت یاد آئی ہے، اور وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یونانیوں کے مشہور فلاسفر افلاطون کے پاس ایک آدمی آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر اندر اطلاع کرائی۔ افلاطون کا قاعدہ تھا کہ جب تک آنے والے کا حلیہ اور نقوش
نقوش چہرہ کو معلوم نہ کر لیتا تھا، اندر نہیں آنے دیتا تھا۔ اس کا حلیہ اور اس کی ظاہری حالت وغیرہ جب تک پتہ نہ کر لے اندر نہیں آنے دیتا تھا۔ اور وہ قیافہ سے استنباط کر لیتا تھا کہ شخص مذکور کیسا ہے، جو شخص آیا ہے وہ کیسا ہے، اندازہ لگا لیتا تھا ان باتوں سے کس قسم کا ہے۔ نوکر نے آ کر اس شخص کا حلیہ حسب معمول بتایا تو افلاطون نے جواب دیا کہ اس شخص کو کہہ دو کہ چونکہ تم میں اخلاق رذیلہ بہت ہیں، میں ملنا نہیں چاہتا۔ اس آدمی نے، گھٹیا اخلاق کے مالک ہو تو میں تمہیں نہیں ملنا چاہتا۔ اس آدمی نے جب افلاطون کا یہ جواب سنا تو نوکر سے کہا کہ تم جا کر کہہ دو کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، مگر میں نے اپنی عادت رذیلہ کا قلع کما کر کے اصلاح کر لی ہے، ختم کر دی ہیں گندی باتیں، بد اخلاقیاں۔ اس پر افلاطون نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کو اندر بلا لیا اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ اس سے ملاقات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن حکماء کا یہ خیال ہے کہ تبدیل اخلاق ممکن نہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ملازمت پیشہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں، جب وہ سچی توبہ کر لیتے ہیں، پھر اگر ان کو کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے تو اس پر نگاہ نہیں کرتے۔ پھر آپ اخلاق کی درستی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان پر جیسے ایک طرف نقص فی الخلق کا زمانہ آتا ہے، یعنی کہ اس کی کمزوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کی بناوٹ میں، ظاہری بناوٹ میں جسم کی، جسے بڑھاپا کہتے ہیں۔ اس وقت آنکھیں اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں، کان شنوا نہیں ہو سکتے، غرض کہ ہر ایک عضو بدن اپنے کام سے عاری اور معطل کے قریب قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھو کہ پیرانہ سالی دو قسم کی ہوتی ہے، یہ بڑھاپا دو قسم کا ہوتا ہے، طبی اور غیر طبی۔ طبی تو وہ ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، ظاہری جسم کا بڑھاپا ہے، یہ طبی بڑھاپا ہے۔ اور غیر طبی وہ ہے کہ کوئی اپنی امراض لاحقہ کا فکر نہ کرے، جو مرضی ہیں اس کو، ان کی فکر نہ کرو، تو وہ انسان کو کمزور کر کے قبل از وقت پیرانہ سال بنا دیں گی، بوڑھا کر دیں گی اگر فکر نہیں کرو گے تو۔ جیسے نظام جسمانی میں یہ طریق ہے، اگر بیماریوں کا علاج نہ کرے انسان تو کمزور ہو جاتا ہے جسم۔ یہ جسمانی نظام میں ایک طریق ہے، دو طرح کے، ایک طبی بڑھاپا، عمر کے ساتھ ساتھ بڑھاپا آتا ہے، ایک غیر طبی بڑھاپا جو بعض ایسی وجوہات سے آتا ہے انسان پر، یا کمزوری آتی ہے جو بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایسا ہی اندرونی اور روحانی نظام میں بھی ہوتا ہے۔ ایک ظاہری نظام میں جس طرح یہ دو طرح کے بڑھاپے ہیں، اسی طرح اندرونی اور روحانی نظام جو ہے اس میں بھی دو طرح کے بڑھاپے ہیں۔ اگر کوئی اپنے اخلاق فاسدہ کو اخلاق فاضلہ اور خصائل حسنہ سے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، جو برے اور گندے خیالات ہیں ان کو اچھے خیالات اور اچھے باتوں سے تبدیل نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، تو اس کی اخلاقی حالت بالکل گر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور قرآن کریم کی تعلیم سے یہ امر بابتحت ثابت ہو چکا ہے کہ ہر ایک مرض کی دوا ہے، لیکن اگر کسل اور سستی انسان پر غالب آ جاوے تو بجوز ہلاکت کے اور کیا چارہ ہے۔ اگر ایسی بے نیازی سے زندگی بسر کرے جیسی کہ ایک بوڑھا کرتا ہے تو کیوں کر بچاؤ ہو سکتا ہے۔ بس آج کل اس سستی کے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان مہیا فرمائے ہیں۔ اس باب میں اخلاق کی بہتری کی طرف بھی ہر ایک کو توجہ دینی چاہیے، اور دوسرے کمزوریوں اور گناہوں سے بچنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگر توجہ نہ کی اس ماحول کے باوجود تو جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بڑھاپے کی حالت میں چلا جائے گا انسان، اور اس میں زندگی کا خاتمہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور
بغیر تقویٰ کے پھر انسان حاضر ہوتا ہے۔ پھر حصول اخلاق کے لیے توبہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ توبہ دراصل حصول اخلاق کے لیے بڑی محرک اور معید چیز ہے۔ اخلاق، اعلیٰ اخلاق حاصل کرنے ہیں تو وہ بھی توبہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ صرف توبہ یہ نہیں گناہوں سے معافی مانگ لی، بلکہ اگر اعلیٰ اخلاق پہ چلنا ہے، ان کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے بھی توبہ بڑی ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ اور انسان کو کامل بنا دیتی ہے، یعنی جو شخص اپنے اخلاق سیئہ کی تبدیلی چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سچے دل اور پکے ارادے کے ساتھ توبہ کرے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ کے 3 شرائط ہیں، بدون ان کی تکمیل کے سچی توبہ، جسے توبہ النصوح کہتے ہیں، حاصل نہیں ہوتی۔ ان ہر 6 شرائط میں سے پہلی شرط، جسے عربی زبان میں اقلاع کہتے ہیں، یعنی ان خیالات فاسدہ کو دور کر دیا جاوے جو ان خصائل ردیہ کے محرک ہیں، جو رد کرنے کے لائق چیزیں آتے ہیں، بیہودہ خیالات ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی شرط جو ہے، فرمایا کہ اصل بات یہ ہے، اور پہلی شرط کس طرح ہے کہ تصورات کا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے۔ کس طرح دور کرنا ہے اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ تصورات، انسان جب تصور کرتا ہے کسی چیز کا تو اس کا انسان کی طبیعت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، کیونکہ حیطۂ عمل میں آنے سے پہلے سے پیشتر ہر ایک فعل ایک تصوری صورت رکھتا ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یا کوئی بھی چیز یا خیال جب عمل میں آتا ہے، اس سے پہلے وہ ایک خیال ہوتا ہے، ایک تصور ہوتا ہے۔ بس توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان خیالات فاسدہ و تصورات بد کو چھوڑ دے۔ مثلا اگر ایک شخص کسی عورت سے کوئی ناجائز تعلق رکھتا ہو تو اسے توبہ کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس کی شکل کو بدصورت قرار دے اور اس کی تمام خصائل رذیلہ کو اپنے دل میں مستحضر کرے، کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے تصورات کا اثر بہت زبردست اثر ہے۔ اور میں نے صوفیوں کے تذکروں میں پڑھا ہے، فرماتے ہیں میں نے صوفیوں کے تذکروں میں پڑھا ہے کہ انہوں نے تصور کو یہاں تک پہنچایا کہ انسان کو بندر یا خنزیر کی صورت میں دیکھا۔ غرض یہ ہے کہ جیسا کوئی تصور کرتا ہے ویسا ہی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ بس جو خیالات بد لذات کا موجب سمجھے جاتے ہیں ان کا قلع کما کرے، یہ پہلی شرط ہے، تصور میں ان کو گندہ سمجھے۔ دوسری شرط ندم ہے، یعنی پشیمانی ہے اور ندامت ظاہر کرنا۔ ہر ایک انسان کا کانشیس اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ اس کو ہر برائی پر متنبع کرتا ہے، مگر بدبخت انسان اس کو معطل چھوڑ دیتا ہے، کام نہیں لیتا اس سے، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ پس گناہ اور بدی کے ارتکاب پر پشیمانی ظاہر کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ لذات عارضی اور چند روزہ ہیں، یہ دنیا کی لذات جو ہیں بالکل عارضی چند دنوں کی ہیں، اور پھر یہ بھی سوچے کہ ہر مرتبہ اس لذت اور حظ میں کمی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں آ کر جب کہ قوا بیکار اور کمزور ہو جائیں گے، آخر ان سب لذات دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ پس جب کہ خود زندگی ہی میں یہ سب لذات چھوٹ جانے والی ہیں تو پھر ان کے ارتکاب سے کیا حاصل؟ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان، فرماتے ہیں بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو توبہ کی طرف رجوع کرے اور جس میں اول اقلاع کا خیال پیدا ہو، یعنی خیالات فاسدہ و تصورات بیہودہ کو قلع کما کرے۔ جب یہ نجاست اور ناپاکی نکل جاوے تو پھر نادم ہو اور اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ تیسری شرط عزم ہے، یعنی آئندہ کے لیے مصمم ارادہ کرنا، پکا ارادہ کر لے
کہ پھر ان برائیوں کی طرف رجوع نہ کرے گا، اور جب وہ مداومت کرے گا تو خدا اسے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے گا، یہاں تک کہ وہ سیئات اس سے قطعاً زائل ہو کر اخلاق حسنہ اور افعال حمیدہ اس کی جگہ لے لیں گے۔ اور یہ فتح ہے اخلاق پر، اس پر فرمایا کہ اس پر قوت اور طاقت بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک وہی ہے، جیسے فرمایا ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور انسان ضعیف البنیان ہے۔ ضعیف البنیان تو کمزور ہستی ہے، خلق الانسان و ضعیفہ، اس کی حقیقت ہے۔ بس خدا تعالیٰ سے قوت پانے کے لیے مندرجہ بالا ہر سہ شرائط کو، یہ تینوں شرائط جو ہیں کو کامل کر کے انسان کسل اور سستی کو چھوڑ دے اور ہمتاً مستعد ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ تبدیل اخلاق کر دے گا۔ پھر ان برے اخلاق چھوڑنے کے لیے جو کوشش کرنا ہے اور جو چھوڑتا ہے اس کی بہادر سے مثال دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت میں شاہ زور اور پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے مطلوب نہیں، کو پہلوان نہیں ہمیں چاہیے، بلکہ ایسی قوت رکھنے والے مطلوب ہیں، ایسی طاقت رکھنے والے لوگ چاہیے جو تبدیل اخلاق کے لیے کوشش کرنے والے ہوں۔ یہ ایک امر واقعی ہے کہ وہ شاہ زور اور طاقت والا نہیں جو پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے، طاقت والا وہ نہیں ہے جو کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ فرمایا کہ اصلی بہادر وہ ہے جو تبدیل اخلاق پر مقدرت پاوے۔ پس یاد رکھو کہ ساری ہمت اور قوت تبدیل اخلاق میں صرف کرو، کیونکہ یہی حقیقی قوت اور دلیری ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اخلاقی حالت ایک ایسی کرامت ہے جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور قوی اعزاز اخلاق ہی کا دیا گیا، جیسے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ یوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قسم کے خوارق قوت ثبوت میں جملہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑھے ہوئے ہیں، مگر آپ کے اخلاقی اعجاز کا نمبر ان سب سے اول ہے، جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو اپنے اخلاق سیئہ کو چھوڑ کر عادات ذمیمہ کو ترک کر کے خصائل حسنہ کو لیتا ہے، اس کے لیے برائیاں چھوڑ کر نیکیاں اختیار کرتا ہے، اس کے لیے وہی کرامت ہے۔ مثلا اگر بہت ہی سخت تند مزاج اور غصے ور ان عادات بد کو چھوڑتا ہے اور حلم اور عفو کو اختیار کرتا ہے، تو یہ امساک کو چھوڑ کر سخاوت اور حسد کی بجائے ہمدردی حاصل کرتا ہے، تو بے شک یہ کرامت ہے۔ یا عفو کو اختیار کرتا ہے یا امساک کو چھوڑ کر سخاوت اور حسد کی بجائے ہمدردی حاصل کرتا ہے، تو بے شک یہ کرامت ہے۔ اور ایسا ہی خود ستائی اور خود پسندی کو چھوڑ کر جب انکساری اور فروتنی اختیار کرتا ہے، تو یہ فروتنی کرامت ہے۔ پس تم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ کراماتی بن جاوے؟ میں جانتا ہوں ہر ایک یہی چاہتا ہے۔ تو بس یہ ایک مدامی اور زندہ کرامت ہے۔ انسان اخلاقی حالت کو درست کرے، کیونکہ یہ ایسی کرامت ہے جس کا اثر کبھی زائل نہیں ہوتا بلکہ نفع دور تک پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ خلق اور خالق کے نزدیک اہل کرامت ہو جاوے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی یہ اہل کرامت ہو جائے، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر کے، عاجزی پیدا کر کے، خود پسندی کو چھوڑ کر انکساری اختیار کر کے، سخاوت کی عادت پیدا کر کے، حسد کی عادت کو چھوڑ کے ہمدردی کی عادت پیدا کر کے،
یہ خوبیاں اختیار کرے اور برائیاں چھوڑے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی یہ کرامت ہے۔ فرمایا کہ بہت سے رند اور عیاش ایسے دیکھے گئے ہیں جو کسی خارق عادت نشان کے قائل نہیں ہوئے، لیکن اخلاقی حالت کو دیکھ کر انہوں نے بھی سر جھکا لیا ہے، اور بجوز اقرار اور قائل ہونے کے دوسری راہ نہیں ملی۔ پس فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے سوانے میں اس عمر کو پاؤ گے کہ انہوں نے اخلاقی کرامات ہی کو دیکھ کر دین حق کو قبول کر لیا۔ اب یہ بیان فرمایا تھے ایک مجلس میں، مسجد میں بیٹھ کے، اس مجلس میں جب یہ آپ فرما رہے تھے تو چند سکھ فقیرانہ لباس میں آئے، نشہ چڑھا ہوا تھا ان کو، وہ بھی اس مجلس میں آ گئے۔ انہوں نے آ کر، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایسی بکواس کی کہ ممکن تھا کہ اس بہشتی مجلس میں بھنگ پڑے، کچھ بے چینی پیدا ہو جائے، مگر فرماتے ہیں کہ مگر ہمارے صادق امام علیہ السلام نے اپنے عملی نمونے سے یہ اخلاقی کرامت جس کی ہدایت فرما رہے تھے وہ دکھائی، جس کا اثر سامعین پر ایسا پڑا کہ اکثر ان میں سے چلا چلا کر فرتے جوش سے رو پڑے، اور وہ شریر آخر پولیس کے ہاتھ جا کر پٹے، آخر پولیس نے آ کر ان کو پکڑ لیا اور ان سے پھر پٹائی کی ان کی، جسے کہتے ہیں ان کا نشہ ہرن ہو گیا۔ پھر ایمان لانے کے مختلف وجوہ کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ فاسق آدمی جو انبیاء کے مقابلے پر تھے، خصوصاً وہ لوگ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر تھے، ان کا ایمان لانا معجزات پر منحصر نہ تھا، اور نہ معجزات اور خوارق ان کی تسلی کا باعث تھے، بلکہ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کو ہی دیکھ کر آپ کی صداقت کے قائل ہو گئے تھے۔ اخلاقی معجزات وہ کام کر سکتے ہیں جو اقتداری معجزات نہیں کر سکتے۔ الاستقامت فوق الکرامت کا یہی مفہوم ہے، اور تجربہ کر کے دیکھ لو کہ استقامت کیسے کرشمے دکھاتی ہے۔ کرامت کی طرف تو چندہ التفات ہی نہیں ہوتا، خصوصاً آج کل کے زمانے میں، لیکن اگر پتہ لگ جائے کہ فلاں شخص با اخلاق آدمی ہے تو اس کی طرف جس قدر رجوع ہوتا ہے وہ کوئی مخفی امر نہیں۔ فرمایا اخلاق حمیدہ کی زد ان لوگوں پر بھی پڑتی ہے جو کئی قسم کے نشانات کو دیکھ کر بھی اطمینان اور تسلی نہیں پا سکتے۔ بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ بعض آدمی ظاہری معجزات اور خوارق کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، اور بعض حقائق اور معارف کو دیکھ کر، مگر اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہدایت اور تسلی کا موجب اخلاق فاضلہ اور التفات ہوتے ہیں۔ بے شمار لوگ آج کل بھی احمدیت میں داخل ہوتے ہیں، کسی نہ کسی احمدی کے اخلاق سے متاثر ہو کر یا مجموعی طور پر جماعت کے اخلاق سے متاثر ہو کر احمدی ہو رہے ہوتے ہیں۔ بس ہر احمدی کو اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ اخلاق صرف اسے تقویٰ میں بڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک دینی فریضہ ہے اور دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ہر احمدی کو اپنے اخلاق کا پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ایمان کا طریق کیا ہے، اس کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اصلاح چاہنا اور اپنی قوت خرچ کرنا یہی ایمان کا طریق ہے۔ اپنا زور لگانا، جو جتنی طاقت ہے اس کو خرچ کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اصلاح کے لیے، ایمان حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو یقین سے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ بس خدا سے مانگو اور یقین اور صدق نیت سے مانگو۔ فرماتے ہیں کہ میری نصیحت پھر یہی ہے کہ اچھے اخلاق ظاہر کرنا ہی اپنی کرامت ظاہر کرنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں کراماتی بننا نہیں چاہتا تو یہ یاد رکھے کہ شیطان اسے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ کرامت سے عجب اور پندار مراد نہیں ہے، کرامت سے لوگوں کو اسلام کی سچائی اور حقیقت معلوم ہوتی ہے اور ہدایت ہوتی ہے۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ عجب اور پندار تو کرامت اخلاقی میں داخل ہی نہیں،
بس یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ دیکھو یہ کروڑہا مسلمان جو روئے زمین کے مختلف حصص میں نظر آتے ہیں، کیا یہ تلوار کے دور سے جبر اکراه سے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اسلام کی کراماتی تاثیر ہے جو ان کو کھینچ لائی ہے۔ فرماتے ہیں کرامتیں انواع و اقسام کی ہوتی ہیں، من جملہ ان کے ایک اخلاقی کرامت بھی ہے جو ہر میدان میں کامیاب ہے۔ انہوں نے جو مسلمان ہوئے صرف راست بازوں کی کرامت ہی دیکھی اور اس کا اثر پڑا۔ انہوں نے اسلام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا، نہ تلوار کو دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے محقق انگریزوں کو یہ بات ماننی پڑی ہے کہ اسلام کی سچائی کی روح ہی ایسی قوی ہے جو غیر قوموں کو اسلام میں آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اخلاق بھی رزق کی طرح ہیں اور ان کا اظہار اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کے خرچ کرنے کی طرح ہے، اور یہ بھی تقویٰ کی ایک عملی جزو اور حصہ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عام لوگ رزق سے مراد اشیاء خوردنی لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں صرف رزق نہیں ہے، پیسہ مال رزق نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ قواق کو دیا جاوے وہ بھی رزق ہے۔ علوم و فنون وغیرہ معارف حقائق عطا ہوتے ہیں، جسمانی طور پر معاش، مال میں فراخی ہو، سب رزق ہے۔ ساری چیزیں رزق میں شامل ہیں، اس بندے کی صلاحیتیں، اس کے اخلاق، اس کا مال، ہر چیز۔ فرمایا کہ رزق میں حکومت بھی شامل ہے اور اخلاق فاضلہ بھی رزق ہی میں داخل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی روٹی میں سے روٹی دیتے ہیں، علم میں سے علم، اور اخلاق میں سے اخلاق۔ علم کا دینا تو ظاہر ہی ہے، یہ یاد رکھو کہ وہی بخیل نہیں ہے جو اپنے مال میں سے کسی مستحق کو کچھ نہیں دیتا، بلکہ وہ بھی بخیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ دوسروں کو سکھانے میں مذائقہ کرے۔ کنجوسوں کی کئی قسمیں ہیں، ہر ایک قسم جو کسی بھی طرح اپنے پاس جو اس پہ صلاحیتیں ہیں یا مال ہے اس کو چھپاتا ہے، وہ کنجوس ہے، بخیل ہے۔ فرمایا محض اس خیال سے اپنے علوم و فنون سے کسی کو واقف نہ کرنا کہ اگر وہ سیکھ جاوے گا تو ہماری بے قدری ہو جاوے گی یا آمدنی میں فرق آ جائے گا، شرک ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ اس علم یا فن کو ہی اپنا رازق اور خدا سمجھتا ہے۔ اسی طرح پر جو اپنے اخلاق سے کام نہیں لیتا وہ بھی بخیل ہے۔ اخلاق کا دینا یہی ہوتا ہے کہ جو اخلاق فاضلہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے دے رکھے ہیں اس کی مخلوق سے ان اخلاق سے پیش آوے۔ جو اخلاق اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، پہلے تو اخلاق حاصل کرے، پھر ان اخلاق کا اظہار لوگوں کے سامنے کرے۔ یہ اس رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو دینے کا اظہار ہے۔ فرمایا وہ لوگ اس کے نمونے کو دیکھ کر خود بھی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب نمونے قائم کرے گا انسان اپنے اخلاق دکھانے کے، تو لوگ بھی پھر با اخلاق ہونے کی کوشش کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اخلاق سے اس قدر ہی مراد نہیں ہے کہ زبان کی نرمی اور ان کی الفاظ کی نرمی سے کام لے، نہیں، بلکہ شجاعت، مروت، عفت، جس قدر قوتیں انسان کو دی گئی ہیں دراصل سب اخلاقی قوتیں ہیں۔ ان کا برمحل استعمال کرنا ہی ان کو اخلاقی حالت میں لے آتا ہے۔ اپنی جماعت کے افراد کے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہونے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ہمسائے کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے، پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے۔ اس کا اثر ہمسائے پر بہت اعلیٰ درجے کا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہو گئی ہے، اور تہمت لگاتے ہیں کہ افتراء، غیظ و غضب میں مبتلا ہیں۔ کیا یہ ان کے لیے باعث ندامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلے میں آیا تھا، جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ بیعت کرنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے۔
اسی لیے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا ہے، گویا کہ حضور عامۃ المومنین کے باپ ہیں۔ جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور حیات ظاہری کا باعث، مگر روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے اور اس مرکز اصلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے؟ لوگ اور الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ہے برائیاں آپ لوگوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بدنام کر رہے ہو جماعت کو۔ اور کوئی بیٹا یہ فرماتے ہیں کہ کوئی پسند کرتا ہے یہ کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے، تو وائف کے ہاں جائے، قمار بازی کرتا پھرے، شراب پیوے، یا ایسے افعال کبیحہ کا مرتکب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہوں۔ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فعل کو پسند کرے، لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے تو پھر زبان خلق بند نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کرے تو پھر دنیا انگلیاں اٹھاتی ہے۔ لوگ اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے، بس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح پر جب کوئی شخص ایک سلسلے میں شامل ہوتا ہے، جماعت میں جب شامل ہوئے اور اس سلسلے کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے، تو وہ عند اللہ ماخوذ ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ پھر پکڑا جائے گا، قابل مواخذہ ہوگا، کیونکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسروں کے لیے ایک برا نمونہ ہو کر ان کو سعادت اور ہدایت کی راہ سے محروم رکھتا ہے۔ بس جہاں تک فرماتے ہیں جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں عاجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ خشوع اور خضوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں ہوتے۔ ہم تجربے سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزارہ دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے ابنائے جنس کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں پاتا وہ بخیل ہے۔ اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں پکار کر لوگوں کو بتلاؤں۔ اس امر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں، بس ہمارے ہر عمل سے ثابت ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سے آپ کی بیعت میں آ کر اپنے اندر اخلاقی تبدیلیاں پیدا کی، پاک تبدیلیاں پیدا کی ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ بتائیں بھی، اور یہی تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی پر چلتے ہوئے اپنے اخلاق میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنے اور اعلیٰ اخلاق کے ہر وقت اظہار کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق ہی اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں۔ نماز کے بعد میں 2 جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا۔ ایک ہے مکرم لطف الرحمان محمود صاحب امریکہ کا، جو مکرم میاں عطاء الرحمان صاحب کے بیٹے تھے۔ 27 مئی 2017 کو ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا تعلق بھیرے سے تھا اور ان کے دادا حضرت میاں کریم دین صاحب رضی اللہ عنہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، جنہوں نے 1894 میں بیعت کی تھی۔ ان کی اہلیہ طالیہ بی بی نے بیعت تو شاید کر لی تھی اپنے خاوند کے ساتھ، ان کے دادی نے، لیکن پورا شاید یقین نہیں تھا۔ انہوں نے ایک خواب دیکھی تھی، طالیہ بی بی ان کا نام تھا۔ ان کی خواب سن کے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس عورت کو یہ خواب آئی ہے، مگر جس عورت کو یہ خواب آئی مگر اس عورت کو مجھ پر کامل یقین نہیں ہے۔ کوئی خواب آئی تھی، اس سے اظہار تھا کہ کامل یقین نہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی
آمد پر، بعثت پر۔ فرمایا کہ اگر وہ مجھ پر کامل یقین کرے تو خدا لڑکا عطا کرے گا۔ چنانچہ یہ قادیان پھر دستی بیعت کے لیے گئے اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کو لڑکا عطا کیا جس کا نام حضرت مسلم صاحب نے عطاء الرحمن رکھا ہے، یعنی لطف الرحمان صاحب کے والد تھے۔ یہ بڑا لمبا عرصہ تعلیم اسلام اسکول میں بھی پڑھاتے رہے، سائنس پڑھاتے تھے۔ میں بھی ان کا شاگردوں میں شامل تھا اسکول میں۔ بڑے بیٹے تھے میاں عطاء الرحمن صاحب کے، خدام الانبیاء پاکستان کے مرکزی طور پر محتمین کی خدمت کی توفیق پائی۔ المنار اور خالد کے ایڈیٹر بھی رہے، پھر سیرا لیون چلے گئے وہاں جماعت کے اسکول میں، اور کافی لمبا عرصہ سیرا لیون میں رہے، پھر ریٹائر ہو کے پھر امریکہ چلے گئے تھے۔ تقریر اور تحریر کا بہت ملکہ حاصل تھا انہیں، ان کے مضامین اکثر الفضل میں شائع ہوتے تھے۔ محمود مجیب اصغر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ پاکستان آئے تو خلافت لائبریری میں حوالے تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی اخبارات میں اسلام اور قرآن پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا مستند حوالوں سے جواب تیار کر کے انہیں بھجواتا ہوں، تو عموماً اخبار والے میرا مضمون شائع کر دیتے ہیں۔ محمود لطف الرحمان صاحب نے بتایا یہ، اور اسی حوالے سے میں اس وقت خلافت لائبریری میں حوالے تلاش کر رہا ہوں۔ عطاء المجیب راشد صاحب نے بھی لکھا ہے کہ بہت وسیع مطالعہ تھا، مذہبی مسائل پر گہری نظر رکھنے والے تھے، اردو اور انگریزی پر یکساں عبور تھا، اردو میں بہت تحقیقی اور معلوماتی مضامین خاص عالمانہ انداز میں لکھتے تھے، علمی نکات تلاش کرنے کا بہت شوق تھا، اور سلسلے کا لٹریچر ہمیشہ زیر مطالعہ رہتا تھا، بہت علم دوست تھے، برجستہ گوئی میں کمال رکھتے تھے۔ خلیل مبشر صاحب جو انچارج رہے ہیں سیرا لیون مشنری میں، امیر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 20 سال سے زائد عرصہ ہم نے اکٹھے گزارا اور بڑا قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ بڑے منفرد مقام رکھنے والے انسان تھے، عاجز، منکسر المزاج۔ کہتے ہیں خاکساری کی حالت ایسی تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں بیان کرنے کے لیے، بڑے بے نفس انسان تھے، اور یہ اس میں مبالغہ نہیں، واقعی یہی حالت تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقریر اور تحریر کا بھی بڑا ملکہ دیا تھا۔ پھر یہ احمدیہ اسکول سے میں پرنسپل بھی پہلے ٹیچر تھے، پھر پرنسپل بن گئے، اور بڑے عمدہ رنگ میں تمام انتظامی کام میں سر انجام دیے۔ نمازیں بڑے خشوع سے ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے، چندے میں نہایت باقاعدہ، صدقہ و خیرات کرنے والے، مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے موجود تھے، اور خلافت سے بھی ان کا بڑے عقیدت کا اور محبت کا تعلق تھا۔ اس کے لیے مسیح رابعہ کا جو 88 کا دورہ تھا سیرا لیون کا، اس میں بھی ان کو قابل قدر خدمات کی بھی توفیق ملی، اور حضور کا ادب اور احترام کہتے ہیں ایسا قابل دید تھا کہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ تھا۔ یہاں بھی آئے ہیں میرے ساتھ، حالانکہ پرانا تعلق تھا، لیکن خلافت کے بعد بالکل ایک انداز ان کا بدلا ہوا تھا۔ فضل احمد شاہد صاحب بھی ربیع سلسلہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عیسائی مناد بو میں آ کر اس نے بڑا مجمع اکٹھا کر کے لوگوں کے سامنے فرضی معجزات پیش کیے۔ آپ نے اس کا تحریری جواب پیش کیا جس پر عیسائی بکھلا گئے، اور اس بات پر غیر احمدی مساجد کے امام نے بھی بہت خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے اعظم مرزا عمر احمد صاحب کا، جو صاحبزادہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب مرحوم کے بیٹے تھے، جو 5 جون دوپہر 2 بجے طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ ربا میں
67 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میرے ہم عمر بھی تھے، بچپن کے ساتھی، اکٹھے ہم کھیلتے بھی تھے بچپن میں. بڑی خوبیوں کے مالک تھے، اور خلافت کے بعد تو خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ بالکل وہ ایک عزیز ہونا، رشتہ دار ہونا، ہم عمر ہونے کے باوجود، اور باوجود اس کے کہ بچپن سے اکٹھے پلے پڑے، ایک بالکل احترام کا جو حالت تھی اور جو عقیدت تھی، وہ بالکل ایک مثالی بن چکی تھی ان کی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی شادی امت الکافی صاحبہ میجر سعید احمد صاحب کی جو بیٹی تھی ان کے ساتھ ہوئی. یہ ڈاکٹر میر محمد اسحاق صاحب کی نواسی ہیں. ثالث نے ان کا نکاح پڑھایا تھا. ان کے 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اور ایک بیٹی چھوٹی جو ہے سب سے واقف نو بھی ہے، ریویو ریلیجن میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے. ایک بیٹی یہاں لندن میں ہیں، ڈاکٹر فریہ، ڈاکٹر حماد صاحب کی اہلیہ ہیں یہ، اور لجنہ میں مختلف حیثیتوں سے انہوں نے کافی کام کیا ہے. ان کی ہمشیرہ ہیں یہاں رحمۃ اللہ صاحبہ ڈاکٹر محمد اللہ خان صاحب کی اہلیہ، یہ بھی جماعت کی خدمت کرنے والے ہیں. ان کی خواہش تو ہمیشہ سے تھی کہ وقف کریں، لیکن جب میری خلافت کے ابتدا میں میرے پاس آیا کہ میں نے وقف کے پہلے بھی لکھا تھا، ابھی وقف کرنا چاہتا ہوں. ان کی بعض صلاحیتوں کا مجھے علم تھا، اس لیے میں نے ان کا وقف منظور کیا اور ان کو ربا میں نائب صدر عمومی کے طور پر لگایا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے بڑے آسن رنگ میں یہ کام وہاں سے انجام دیا. ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میرا وقف، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا وقف خط میں نے لکھا تھا قبول ہو گیا ہے، اور پھر میں نے جو ان کو ہدایتیں دی تھیں کہ کس طرح وہاں جا کے کام کرنا ہے، اور دور کے محلوں میں خاص طور پر ربا کے دور کے محلے ہیں، ان کو بعضوں کو محرومی کا احساس ہوتا ہے، اس لیے وہاں ضرور دورہ کیا کرنا ہے. اور چنانچہ انہوں نے آخری زندگی تک اس کام کو نبھایا اور بڑی اچھی طرح نبھایا. اور وہاں کے لوگ، غریب لوگ بھی ان کے سے بڑے خوش تھے. بڑے عاجزی تھی ان کی طبیعت میں، اور معاملہ فہمی بھی بڑی تھی. اللہ تعالیٰ کی فضل سے بڑے آسان طریق میں معاملات نپٹا دیا کرتے تھے. صدر عمومی نے بھی لکھا ہے کہ بعض معاملات جو بڑے مشکل ہوتے تھے ہم ان کو دیتے تھے، اور یہ بڑے آسان رنگ میں ان کو انجام دیا کرتے تھے، اور فریقین راضی بھی ہو جاتے تھے ان کی بات سن کے. بلکہ بعض کہتے تھے کہ ہم نے فیصلہ کروانا ہے تو انہیں سے کروانا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کی بات سن کے اور بڑے انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. بچوں سے بھی، اپنے بچوں سے بھی، غیروں کے بچوں سے بھی، طبیعت میں ان کے بہت نرمی اور پیار تھا، بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے. خلافت سے تعلق تو ان کا تھا ہی بہت زیادہ، ایک مثالی تعلق تھا میں کہنا چاہیے. یہی ان کے بچوں نے بھی لکھا ہے، ان کی بیوی نے بھی لکھا ہے، اور دوسرے لکھنے والوں نے بھی لکھا ہے کہ ان کے آخری بیماری کے دنوں میں ان کو کینسر کی بیماری تھی، تو کمزوری ہو جاتی تھی، جب زیادہ بہتر ہوتے تھے تو فوراً دفتر چلے جاتے تھے. اس لیے کہ یہاں جب آئے ہیں پچھلے دنوں تو میں نے کہا تھا کہ دفتر جاتے رہنا، تو انہوں نے کہ کیونکہ مجھے حکم عقلی ہے وقت کا کہ دفتر جاتے رہنا، اس لیے اپنی بیماری کی پرواہ نہیں کی اور باقاعدگی دفتر جاتے رہے. اور اس عرصے میں بھی باوجود بیماری کے بڑے محنت سے اپنے کام کو سر انجام دیا. ان کی بیٹی کہتی ہیں یہاں جب آئے ہیں ڈاکٹر نے دیکھا اور اس نے کہا کہ آپ کی بیماری بڑی خطرناک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ نے شفا دینے والا ہے، تو جتنا چاہے گا وہ مجھے زندگی دے گا، اور مجھے کوئی اس پہ فکر نہیں ہے۔ تو یہاں ڈاکٹر تھا انگریز، وہ بھی حیران رہ گیا کہ بڑے ایسے مریض بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن یہ تو بڑے حوصلے سے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر نوری صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ان کو 3 امراض لاحق تھیں، ڈائبٹیز بھی تھی، دل کی بیماری بھی تھی، اس کے بعد کینسر کی بیماری بھی تھی، جگر کا کینسر تھا، لیکن بڑی ہمت سے ساری بیماریوں کو انہوں نے فیس کیا۔ نوری صاحب کہتے ہیں بعض اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، جب میں نے ان کی بیماری کے دنوں میں مشاہدہ کیے، کبھی کوئی شکوہ زبان پہ نہیں لائے، ہمیشہ یہی کہتے تھے الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر یا مہمان انہیں ملنے آتے تو اشارے سے پاس بیٹھنے کا کہتے۔ قمر سلیمان صاحب کہتے ہیں کہ جو مسیح رابعہ کی وفات ہوئی ہے، میں لندن آ رہا تھا تو مجھے ایک بند لفافہ دیا جس پر لکھا تھا کہ وہ خدمت خلیفۃ المسیح خامس، اور ساتھ کہا کہ یہ میرا بیعت کا خط ہے، جو بھی خلیفہ منتخب ہو اس کی خدمت میں پیش کر دینا۔ ایک یقین تھا کہ خلافت کا نظام جو ہے جاری ہے اور حق ہے۔ صدر عمومی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ بہت خوبیوں کے مالک تھے، اور جو بھی کام سپرد کیا جاتا جب تک وہ کر کے رپورٹ نہ دے دیتے چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اسی طرح باقی لکھنے والوں نے بھی بے شمار لوگوں نے خط لکھے ہیں، ان کی عاجزی، ان کی ساری، اور محبت سے پیش آنا اور خلافوں سے خاص تعلق کے بارے میں سب نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے اور خلافوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔